اس مشاعرے کی سب سے بڑی ذمہ داری نبھانے کے لیے میں اس مائک پر کھڑا ہوا ہوں۔ میں اب جس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ یہاں بنتی ہے کہ آپ اس شاعر کے لیے آپ اپنا ادب اور احترام کا تعارف کرائیں۔ دوستو، میرے سبھی بڑے یہاں پر تشریف فرما ہے، مہمان اکرام جو بھی بچے ہوئے ہیں وہ تشریف فرما ہے، ہمارے شعراء اکرام، ان سب کی حاضری میں ایک بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ واحد مالک گاوی صاحب ایک ایسے شاعر ہیں جن کے اگر سبھی شعروں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ان کا صرف ایک شعر جو انہوں نے تعلیم پر کہا ہے تو یقیناً وہ دور قیامت تک امر رہے گا۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر کا بھی کوئی مشاعرہ ہو، ہندوستان کا کوئی بھی ناظم ہو، واحد مالک گاوی صاحب کے اس شعر کو وہ ضرور کوٹ کرتا ہے۔ میں اپنی نظامت میں جب تک اس شعر کو کوٹ نہیں کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نظامت مکمل نہیں ہوئی۔ میرا من تھا کہ میں اس شعر کو پڑھ کے انہیں بلاؤں، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ واحد بھائی کی زبان سے یہ شعر سنا جائے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں دوستو کہ نہ وہ کنگھی بناتے ہیں نہ وہ چوٹی بناتے ہیں، نہ وہ کنگھی بناتے ہیں نہ وہ چوٹی بناتے ہیں، غزل میں آپ بیتی کو وہ جگ بیتی بناتے ہیں۔ اور مڑیار کے دوستو، محبت دل سے نازک ہے، جسے اپنی رفاقت سے میں محبوبہ بنا لیتا ہوں وہ بیٹی بناتے ہیں، میں محبوبہ بنا لیتا ہوں وہ بیٹی بناتے ہیں۔ زوردار تالیاں بجا کر استقبال کریں جناب واحد مالک گاوی صاحب۔ حضرین گرامی، میں نے اس مشاعرے میں نعت پاک پڑھ کے اپنا لفافہ حلال کر لیا۔ اب غزل کے دور میں مجھے کچھ شعر پڑھنے ہیں، کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ میرے نصیب کے میری قسمت کے جتنے لوگ ہیں وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ جتنے لوگوں کو میرے شعر سننا تھا، جتنے لوگوں کو مجھے شعر سنانا تھا وہ لوگ بیٹھے ہیں اور باقی لوگ جا چکے ہیں۔ وقت نہیں ہے، کچھ 5-7 منٹ کا وقت ملا ہے مجھے۔ بھائی پورے آدھے گھنٹے کا وقت ہے آپ کے۔ عرفان، میں نہیں پڑھوں گا لیکن آپ کو سنوں گا۔ نہیں، میں کچھ شعر پڑھوں گا، پھر شہزادہ کلیم کو بھی سنیں گے کیونکہ وہ ایک ناظم سے اچھے بہت اچھے شاعر بھی ہیں، ان کی اپنی شناخت پہچان جو ہے شاعری سے ہے۔ اگر وہ شعر نہ پڑھیں تو یہ مشاعرہ مکمل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ چند شعر پڑھیں۔ اور تمام شعراء کی خدمت چاہتا ہوں۔ اختر بھائی سنیں۔ پہلے تعلیم سے سنیے گا دوستو، یہ شعر سنیے گا۔ تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ بڑی شاعری دوستو سنیے، تھوڑا سا چپ جائیں آپ۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ شاعری ہو رہی بھائی، کیا کہنے، بڑا شعر۔ زندہ باد، ایک بات تانیہ آپ کی آنی چاہیے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ صاحب جشن شیخ صلاح الدین صاحب نے مجھے اپنی محبتوں سے نوازا، بہت شکریہ۔
بہت سارے ذکر ہوئے، ہر طرح کی گفتگو ہوئی، آپ لوگوں نے شریک ہوئے، شورا حضرات خاص طور سے جی بھائی ارشاد. جتنے لوگ جتنے شورا بیٹھے ہیں، کالا دھن ڈھونڈا جا رہا ہے. اب یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں ڈھونڈنا چاہیے اور کہاں ملے گا. اب میں راستہ بتاتا ہوں، اگر آپ کو لگے کہ آپ کی بات اور سچی بات کہہ رہا ہوں تو آپ کی شرکت ہونی چاہیے. کالا دھن ڈھونڈا جا رہا ہے، پیش کریں. خدا کی راہ میں جو اپنا مال دیتے ہیں، کیا کہنے بھائی؟ ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. خدا کی راہ میں جو اپنا مال دیتے ہیں، ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. ہمارے پاس ملے گا نا کالا دھن تم کو، ہم اپنے مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں. کیا کہہ رہے بھائی زندہ باد. مال کا شاعری دیتے ہیں، ہم اپنے مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں. بھائی زندہ باد. خدا کی راہ میں جو اپنا مال دیتے ہیں، ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. ہمارے پاس ملے گا نا کالا دھن تم کو، ہم اپنے مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں. ہم اپنے مال کا صدقہ نکال دیتے ہیں. اور دو چار شعر تحت لفظ رسول. جی بھائی ارشاد. آپ موڈ میں ہے نا سننے کے لیے؟ بھائی بالکل بالکل، آپ واحد بھائی سنائیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اچھی بڑی شاعری آپ کو سنا دوں. جی بھائی. تاکہ یہ مشاعرہ بلندیوں تک پہنچے اور وہاں اختتام ہو، اور کچھ اچھے شعر آپ اپنے دامن میں لے کے اس مشاعرے سے اپنے گھر تک جائیں. جی بھائی ضرور. مطلب انشاءاللہ. فرمائیں. ارشاد ارشاد بھائی. مطلب ہے کہ دل تیری جھیل سی آنکھوں کو کھنگالے کیسے. آنکھوں کو کھنگالے، تیری جھیل سی آنکھوں کو کھنگالے کیسے، اپنے ارمان کے موتی کو نکالے کیسے. یہ مطلب برائے مطلب تھا. شعر پڑھنا ہے مجھے، سماعت کرنا ہے. جی بھائی. دل تیری جھیل سی آنکھوں کو کھنگالے کیسے، اختر بھائی اپنے ارمان کے موتی کو نکالے کیسے. حکم جس نے دیا شولوں پہ مجھے چلنے کا، حکم جس نے دیا شولوں پہ مجھے چلنے کا، اب وہی پوچھ رہا ہے کہ یہ چھالے کیسے. کیا کہنے. آپ کہاں ہیں آپ تھوڑی دیر مجھ سے مخاطب رہے. حکم جس نے دیا شولوں پہ مجھے چلنے کا، اب وہی پوچھ رہا ہے کہ یہ چھالے کیسے. عارضی گھر کے در و بام سجانے والے، عارضی گھر کے در و بام سجانے والے، فکر کر قبر میں آئیں گے اجالے کیسے. کیا کہنے. عارضی گھر کے در و بام سجانے والے، فکر کر قبر میں آئیں گے اجالے کیسے. تجھ کو بھیجا گیا کاسے کی حفاظت کے لیے، تجھ کو بھیجا گیا کاسے کی حفاظت کے لیے، یہ تیرے ہاتھ میں سونے کے نیوالے کیسے. تجھ کو بھیجا گیا اب تیرے ہاتھ میں، یہ تیرے ہاتھ میں سونے کے نیوالے کیسے، یہ تیرے ہاتھ میں سونے کے نیوالے کیسے. آخری 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد اجازت. بھائی شہزادہ کریم سے بھی کچھ شعر سن لیجیے. آخری 4 کفر کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے، کفر کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے،
چاروں طرف اسلام زمین پر دیکھیں گے، کفر کا قتل عام زمین پر دیکھیں گے، چاروں طرف اسلام زمین پر دیکھیں گے، فرعون و شداد کو ہم نے دیکھا ہے، فرعون و شداد کو ہم نے دیکھا ہے، تیرا بھی انجام زمین پر دیکھیں گے، تیرا بھی انجام زمین پر دیکھیں گے، تیرا بھی انجام زمین پر دیکھیں گے۔ کیا کہہ رہے بھائی؟ میں اپنے بات آج کے ناظم مشرف بھائی شہزادہ کلیم کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ ابھی تک یک کے بعد دیگرے تمام شعراء کا تعارف کروا رہے تھے، پڑھوا رہے تھے، چونکہ وہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں تو ان سے بھی کچھ شعر سن لیا جائے، ہے نا؟ مطلب اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کا حکم پڑھ دیتا ہوں۔ کیا لا سکو گے، میری قوم کی نظر کرتا ہوں، ہے نا؟ تھوڑا سا تڑپ جائیں آپ، تھوڑا سا شریک ہو جائیں۔ کیا لا سکو گے جنگ کا نقشہ لپیٹ کر، کیا لا سکو گے، کیا لا سکو گے جنگ کا نقشہ لپیٹ کر، کیا لا سکو گے، کیا لا سکو گے جنگ کا نقشہ لپیٹ کر، کیا لا سکو گے جنگ کا نقشہ لپیٹ کر، تم نے تو رکھ دیا، تم نے تو رکھ دیا ہے مسلح لپیٹ کر، تم نے کیا لا سکو گے جنگ کا نقشہ لپیٹ کر، کیا لا سکو گے جنگ کا نقشہ لپیٹ کر، تم نے تو رکھ دیا، تم نے تو رکھ دیا ہے مسلح لپیٹ کر، تم نے تو رکھ دیا، راہ وفا میں پھول بچھانے گیا تھا وہ، راہ وفا میں، راہ وفا میں پھول بچھانے گیا تھا وہ، راہ وفا میں پھول بچھانے گیا تھا وہ، جو آ رہا، جو آ رہا ہے پیروں میں چھالا لپیٹ کر، جو آ رہا ہے پیروں میں چھالا لپیٹ کر، تم نے تو رکھ